الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بصد واجب الاحترام بزرگوں اور سردار اللہ یار خان صاحب دے جتنے بھی مہمان قابل احترام سامعین و ناظرین، آج دی محفل دا انعقاد حسب روایت میرے محسن جناب سردار اللہ یار خان صاحب اپنے والد مرحوم سردار محمد ناصر حیات خان بلوچ انہاں دی بیاد انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً تواڈی اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دے صدقہ سردار محمد ناصر حیات خان بلوچ انہاں دے والدین انہاں دے بھائی اور جتنے بھی لوائقین اور حاضرین و سامعین دے جتنے بھی لوائقین اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، اللہ پاک تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور بخشش مغفرت فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج دی محفل دا اس پاکیزہ محفل دا انعقاد تقریباً 12 سال تو ہے اور اس دے وچ مختصر جی تلاوت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ مدحت مختصر جی، اور میرے محترم حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن صاحب تشریف لے کے آئیں، انہاں تو بعد وہ مختصر مگر جامع اپنا خطاب کر سیں۔ اتنے کی اس محفل دی رویداد ہے، تو میری دعا ہے کہ ساڈا مل بیٹھنا اللہ پاک اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے، اور اس محفل دے اندر جو اللہ اور اس دے پیارے رسول دا ذکر کرنا ہے، اس ذکر دی خیرات اللہ پاک سردار ناصر حیات خان نو قبر دے اندر عطا فرمائے۔ تو اس محفل دا آغاز تلاوت کلام پاک تو ہوندا ہے، اس تو بعد قاضی صاحب انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں، وہ اپنا خطاب کر سیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ بڑے ذوق اور محبت نال درود پاک جناب سرور کائنات شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور یہ ان کا فقر کہ سلیمان کو بھی رشکائے، یہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، یہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، تو اجے تک میرا محبوب نے ڈٹا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں پہ ادبی ہو جاوے، جے ہو جاوے سیر کرن نوں تے سارا گلشن سیس نواوے، جے ہو پاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، جے او کھولے ول زلفاں دے تے راہی بیندا راہ بھل جاوے، آزم ایڈا سونا آقا سانو کدھرے نظر نہ آوے، یہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ میرے محترم جناب عزیز ہم سردار حیدر خان صاحب نے حکم دیتا ہے کہ 2 شعر سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دی شان ہے۔
ملکہ کونین ہے دیکھو زہرا پاک بطول والدہ حسنین ہے دیکھو زہرا پاک بطول کل ایمان کا بھی ایمان رحمت پہ بھی رحمت ہے اس کے چرن میں قسم خدا کی خود حسنین کی جنت ہے ہر ایک شے کی زین ہے دیکھو زہرا پاک بطول چاند ستارے عالم سارے حاکم اس کے نوکر ہیں بابا شوہر اور پسر بھی دونوں جہاں کے سرور ہیں کیونکہ جان شاہ مختار ہے دیکھو زہرا پاک بطول ہن میں حضرت علامہ مولانا خطیب ابن خطیب علامہ ابن علامہ حضرت علامہ قاضی احمد حسن صاحب انہوں نے گزارش کرساں کہ او اپنا مختصر مگر جامع خطاب ساڑھے دلوں نو محسوس کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسط واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی حاضرین و سامعین علماء کرام سیاسی و سماجی شخصیات میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں جیسا کہ تواڈے علم وچ کہ اج دی بابرکت محفل پاک جناب محترم سردار اللہ یار خان صاحب جناب محترم سردار زہیب خان صاحب جناب ڈاکٹر علی حیدر صاحب جناب محترم عباس حیدر خان صاحب انہاں دے والد مرحوم و مغفور سردار ناصر حیات خان بلوچ انہاں دی روح دی تسکین واسطے ہر سال دی طرح یہ اہتمام ہوندا ہے اور تسی اور میں اس بابرکت محفل وچ حاضر ہوندے ہیں اللہ کریم مرحوم دے درجات اخروی بلند فرمائے قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے
تا حد نگاہ کشادہ فرمائے۔ اللہ کریم انہاں دے جتنے بزرگ مرد و خواتین ایمان دی حالت نال دنیا تو پردہ کر گئے سب دیاں قبراں منور فرمائے، اور جتنے احباب اس محفل وچ اسی حاضر ہیں اللہ پاک ساڈے لئی وی اے لمحات اے محفل آخرت وچ بخشش دا سبب بنائے۔ میرے تو پہلے حافظ اسلم یاد صاحب سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری مخدومہ کل کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ نیرہ منورہ حافظہ قاریہ فقیہہ ام الحسنین جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے سے، اور میں نے یہی حکم ہویا میں دوران خطبہ جڑے کلمات تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ قرآن کریم دا 25واں پارہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل محبوب فرما دیو اپنے غلاماں لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تبلیغ رسالت تے تواڈے کولوں کسی قسم دا کوئی اجر نہیں لینا۔ ادھا پس منظر مختصر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جس وقت مکہ شریف تو ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ دے انصار صحابہ کرام نے آپس صلاح مشورہ کیتا کہ آقا کریم علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے آئے، سب کچھ آپ نے مکے چھوڑ دیتا، اسی کوئی مال اکٹھا کر کے حضور علیہ السلام نو تحفہ پیش کریے۔ کہ آپسی صلاح ہو رہی تے اللہ پاک نے توڑے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محبوب توڑے غلام اے ارادہ رکھ دیں، انہوں نے دسو توڑی نیت محبت عقیدت وچ شک نہیں، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا تسی دسو میں تبلیغ تے کسی قسم دا کوئی اجر نہیں لینا، اگر کچھ دینا ہے الا المودت فی القربہ میرے قریبیاں نال مودت کرو تے میں توڑے کو لینا کچھ نہیں، کیونکہ میں لین آلا نہیں میں تے دین آلا۔ تھوڑا جا سبحان اللہ کہہ دیا تو اللہ پاک نے توڑے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا وہی نازل فرمائی کہ تسی دسو میں توڑے کو کسی قسم دا رسالت تے کوئی اجر نہیں لینا، تبلیغ رسالت تے کوئی اجر نہیں لینا، دینا تے الا المودت فی القربہ میرے اقرباء نال قریبیاں نال مودت کرو، اور اگو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا جیڑا یہ نیکی کرسی یعنی آل بیت نال مودت والی نیکی، جیڑا یہ نیکی کرے گا نزید لہو فیہا حسنا اللہ فرماندہ اسی کو دے وچ ہور نکھار پیدا کرانگے او دے اجر نو وداوانگے۔ ان اللہ غفور شکور اللہ فرماندہ بے شک اللہ بخشن والا اور قدر فرمان والا ہے۔ مطلب اے مفہوم اے بن رہا ہے کہ رب دس رہا ہے کہ جیڑا میرے محبوب دے قریبیاں نال مودت کرسی بخشش بھی او دی ہوئے گی قدر بھی او دی ہوئے گی۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار دے سکے چاچے دے پتر ہیں اور حضور علیہ السلام دے صحابی بھی نہیں اور قرآن دے پہلے مفسر بھی نہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چرز کی تھی من قرابتو کا آقا توڑے قریبی کون نے جنہ دی مودت منگی جا رہی، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ و والداہما میرے قریبی علی فاطمہ اور انہاں دے دو میں پتر حسن سے حسین۔ حضرین کرام لفظ قرآن اچ مودت آیا اور میں او دا ترجمہ نہیں کیتا، میں مودت ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اگر او دا ترجمہ میں محبت کرا محبت بھی عربی دا لفظ ہے اور قرآن کریم اچ استعمال ہویا ہے، اسی اردو وچ بھی محبت لفظ بول دے ہیں عربی وچ بھی محبت ہے، رب نے اتنے محبت دا لفظ استعمال نہیں فرمایا، حالانکہ قرآن کریم دے ایک مقام تے واضح لفظ موجود ہے علیکہ محبتا منی
یہ لفظ موجود ہے، لیکن جدو نبی پاک علیہ السلام دی آل بیت سرکار دے قریبیاں دی گل آئی، رب نے الفاظ تبدیل فرما دیتے، کیٹیگری تبدیل کر دیتی، کیونکہ محبت وہ پیار ہے جڑا پتر نو باپ نہ لے، باپ نو اولاد نہ لے، بھائی نو بھائی نہ لے، ماں نو اولاد نہ لے، اولاد نو ماں نہ لے، ایویں محبت۔ میں مزید آسان کر دیا، محبت وہ پیار ہے جدے نال کیتا جائے بندہ اس تو بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ مثال دے طور تے اس چاروں بھائی اپنے والد صاحب نال بڑی محبت کر دیں، انہاں دے ختم دا اہتمام کر دیں، ہر سال یاد رکھ دیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اے اپنے والد صاحب کے شفقتاں نو بھول دے ہو، ہر لمحہ یاد رکھ دیں۔ تو محبت ضرور ہے، وہ دنیا تو پردہ کر گئے، اے انہاں تو بغیر بھی زندہ۔ مینوں اپنے والد صاحب نال محبت ہے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، مینوں ہر وقت انہاں دی غیر موجودگی دا احساس قدم قدم تے ہوندا ہے، لیکن وہ فوت ہو گئے، میں مریا نہیں، میں زندہ۔ محبت وہ پیار ہے جدے نال کیتا جائے اس تو بغیر بھی رہا جا سکتا ہے، تے مودت وہ پیار ہے جدے نال کیتا جائے بندہ اس تو بغیر رہ نہیں سکتا۔ شاید میں سمجھا نہیں سکیا، میں مزید آسان کر دیا۔ اتھے علماء سمجھان واسطے مثال دیندے کہ پانی دے جاندار نے مچھلی، کچھوا، مینڈک، اے پانی چ رہندے، لیکن اگر کچھوے نو پانی تو جدا کرو مردہ نہیں، مینڈک نو پانی تو جدا کرو مردہ نہیں، مچھلی نو پانی تو جدا کرو مر جاندی، تڑپ تڑپ کے جان جاندی۔ ہن تینوں جاندار پانی دے، باوجود اس دے کہ دو اودے تو جدا ہوئے اس تو بغیر زندہ، ایک نو جدا کیتا تڑپ تڑپ کے انہیں جان دے دیتی، اودی وجہ ہے مینڈک اور کچھوا پانی تو بغیر رہ گئے، مگر مچھ بھی پانی تو بغیر رہ گیا۔ پانی دا جاندار ہونے دے باوجود وہ بچ اس تو گیا، انہوں نے پانی نال محبت ہے، تے مچھلی پانی تو جدا ہو کے مر اس تو گئی، انہوں پانی نال مودت ہے۔ رب دسیا میرے نبی دی آل نال محبت نہیں، مودت اتلی کیٹیگری، اتلا درجہ، مودت کر جویں مچھلی دی پانی بنا جان نہیں بچدی، تیرا مصطفیٰ دی آل دی مودت بنا ایمان نہیں بچنا۔ اگر ایمان بچانا ہے تے انہاں نال مودت کر، انہاں تو بغیر رہا نہ جائے۔ حضرت شیخ سادی اسی درس نظامی جدو پڑھ دیا نا، کوئی بھی پڑھے کو بچہ داخل ہوئے، ساڑھی ابتدا ہوندی ہے، ایک قائدہ ہے کریمہ، انہوں آدن کریمہ سادی، تے او دی ابتدا ہے کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، فارسی دا قائدہ ہے۔ وہ شیخ سادی دا لکھیا ہے، یعنی عالم بڑھنا تے سب تو پہلے سادی دے اس قائدے تو اسی شروع کر دے ہیں۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے، ایک ساڑھے نصاب شامل ہے، چاہے وہ اسی آل سنت ہوئیے یا دیوبند مسلک دے ہوں، جتنے بھی مدارس نے اتو ہی آغاز ہو رہے ہیں۔ تو ادا پس منظر ہے، میں اپنے والد صاحب نے پوچھا قائدے تھے اور بھی بڑھیں، یہ ضروری کیوں؟ میرے والد صاحب فرمان لگے شاید سادی صاحب اس گل دا صلہ ملیا، کیونکہ انہاں ساری زندگی آکھیا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت تمرت کنی ور قبول منو دست و دامان آلے رسول۔ وہ دعا کر دیں یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان کر، فاطمہ دے بچیاں دا واسطہ ہی میں تنوں سیدہ کائنات دی اولاد دا واسطہ دینا، جے من لوے تے تیری مرضی ہے، جے نہ مننے تے پھر اس وقت مولا تنوں مننا پینا جدو میں آل رسول دا دامن پکڑ کے تیری بارگاہ یعنی انہاں دے واسطے تے رب بھی نہیں موڑدا۔ انہاں دے حوالے پیش کیتے جان کائنات دیاں عظیم تر ہستیاں، انہاں دے حوالے پیش کیتے جان میرے محبوب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دا فرمانے ذی شان ہے کہ ہر نبی دی اولاد اللہ نے ہر نبی دی اپنی پشت جو پیدا فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لیکن اللہ نے میری اولاد علی دی پشت جو پیدا فرمائی، اور سرکار نے فرمایا میں اور علی
ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਚੋਂ ਜਨਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਹਰ ਪੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ اور پھر جناب عبد المطلب تو میرا نور جناب عبداللہ والمنتقل ہویا اور علی دا نور جناب ابو طالب والمنتقل ہویا مولا نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں پھر میرا نور جناب عبداللہ تو سیدہ آمینہ دے شکم اچ منتقل ہویا اور جناب علی دا نور جناب ابو طالب تو جناب فاطمہ بنت اسد دے شکم اچ منتقل ہویا پھر میں سیدہ آمینہ دی جھولی نبیوں دا سردار بن کے آیا علی فاطمہ بنت اسد دی جھولی چ ولیاں دا سردار بن کے اور پھر نبی پاک علیہ السلام دی والدہ ماجدہ حضور علیہ السلام دے بچپن وچ یعنی 6 سال دی عمر وچ پردہ فرما گئی پھر آپ نو پالیا جناب حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی والدہ نے اور نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے بارے ارشاد فرمایا امی بعد امی میری ماں تو بعد اگر کوئی میری ماں ہے تے او فاطمہ بنت اسد یعنی علی دی ماں اور ہر مسلمان نو پتہ ہے کہ دی وضاحت دی ضرورت نہیں کہ مرن تو بعد قبر وچ حضور آنا ہے بخاری دی حدیث ہے اور امام بخاری نے قبر دا ایک سوال نقل کیتا ہے کہ سرکار دا دیدار ہوئے گا ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دی قبر زیارت ہونی پوچھیا جانا اس ہستی دے بارے کی آکھیں یعنی مرنا ہے قبر پہلے اساں جانا ہے تے پھر سرکار تشریف لے آنا ہے اے اصول قانون موت دا ذائقہ چکھنا ہر زی روح نے جدو مرنا تے پھر قبر جانا ہے پھر سرکار آنا ہے یعنی ہر ایک دی قبر حضور بعد جانا ہے مردہ پہلے جائے گا لیکن ایک علی دی مان ہوئے اعزاز ہے او قبر بعد ہی چتریاں سرکار انہاں دی قبر پہلے اتر گئے جملہ میں بہت بڑا عرض کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد دی قبر خود لیٹ گئے پہلے اتر گئے لیٹ کے اپنا کرتا بھی آپ نو کفن دے طور تے عطا کیتا اور حضور علیہ السلام جدو سیدہ فاطمہ بنت اسد نو قبر وچ اتاریا تے اتار کے پھر اپنا منہ مبارک قریب لے جا کے کناں دے قریب لے جا کے آکھیا چاچی میں تیری قبر وچ لیٹیا وی ہاں تے میں تانوں کرتا بھی دتا ہے ایک کافی ہے یا اس تو علاوہ اور بھی کچھ اعزاز عطا کرا یعنی نبی پاک علیہ السلام حضرت مولا علی دی والدہ نو اپنی ماں آکھ دیں اور پھر نبی پاک دے چچا شفیق و مہربان چچا جناب ابو طالب جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی پرورش کی تھی اور جتنے تک حضور علیہ السلام تشریف نہ لے آن اپنے بچے نے اس وقت تک کھانا نہیں کھلاندے جب تک حضور نہ آ جائے اتنی محبت شیب ابی طالب دا لاک ڈاؤن 3 سال اساں 5 سال پہلے منظر ویکھیا ہے چند مہینے لاک ڈاؤن لیکن اسی وہ بھی پورا نہ کر سکے عمل نہ کر سکے 3 سال لاک ڈاؤن حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام دے نال اس گھاٹی دے اندر پھر 3 سال اندر رہن دے باوجود کافرہ نے سوشل بائیکاٹ ایک لکھ کے پورا پرچہ لا دیتا کعبے دی دیوار نہ لٹکا دیتا میرے نبی پاک علیہ السلام دا اسم گرامی اور اللہ تعالیٰ دا اسم گرامی لکھ کے جڑا محمد دے خدا نو مندہ ہے اللہ نو مندہ ہے او دے نال بالکل بائی کاٹے فلاں لین دین نہیں فلاں عمل بھی دے نال نہیں کرنا رکھ رکھا نہیں رکھنا ہر قسم دا بائی کاٹ لکھ کے لٹکا دیتا 3 سال گزرے تے حضور علیہ السلام نے اپنے چچا نو فرمایا چچا جا کے کافرہ نو دسو جڑا تسی وہ پرچہ لٹکایا کعبے دی دیوار نال وہ سارے دیمک چٹ گیا صرف وہ پوری عبارت کیڑا کھا گیا ہے اگر اس عبارت میں کچھ بچے ہے یا مصطفیٰ دا نہ بچے یا خدا دا نہ بچے حضرت ابو طالب جا کے کافرانوں میں خبر دیں دیں تے جدو کافرانوں خبر ملیوں نہ کیا ہے وہ تے کدی بار آئے نہیں تے جے اس پرچے دی خبر اندر بیٹھ کے دے رہے تے پھر تے
ممکنہ آکھیا جا سکتا تے نبی نے کافراں دی سوچ انہاں آکھیا جے اگر انجے ہویا تے پھر تے ٹھیک تے جے اگر انج نہ ہویا تے پھر اپنے بھتیجے نو ساڈے حوالے کرو گے؟ جناب ابو طالب کہنے لگے ٹھیک ہے میں تواڈے حوالے کر دیاں تسی جا کے دیکھو تے جے اگر انجی ہویا جے میرا بھتیجا خبر دے رہا پھر انہاں کہ پھر اسی تانوں آزادی دے دیاں گے پھر تسی شیب ابی طالب تو باہر آ جاؤ انہاں جا کے جس وقت وہ سوشل بائیکاٹ والا پرچہ ویکھیا سارے نو کیڑا چٹ گیا سی یا خدا دا نام بچیا سی یا مصطفیٰ دا نام تو اس خاندان نبی پاک علیہ السلام دا خاندان یہ ذہن وچ رکھنا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مینوں سب تو بہتر گھرانے چ رکھیا اور جتھے جتھے سرکار دی پرورش ہوئی حضور علیہ السلام جس جھولی چ رہے جس سین وچ رہے جس گھر وچ رہے وہ ہر گھرانہ پاک وہ ہر جھولی پاک جس پشت وچ رہے وہ ہر پشت پاک جس شکم وچ رہے وہ ہر شکم پاک کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جسم عطر دے نزدیک گندی مکھی نہیں آ سکتی تو پھر کوئی گندہ وجود کیویں آ سکتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر 25 سال سرکار دی عمر مبارکہ ہوئی نبی پاک علیہ السلام دا پہلا نکاح کائنات دا خوبصورت ترین مرد پہلا نکاح بیوہ خاتون نال ہو رہے تے عمر وچ بھی آپ تو سرکار تو زیادہ سن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نال نکاح ہویا پھر جب تک سیدہ خدیجہ حضور علیہ السلام دے نکاح چ رہی ہیں سرکار نے دوسرے نکاح دا سوچیا بھی نہیں تقریباً 15 سال حضور علیہ السلام دے نکاح چ رہی ہیں اور جتنی سرکار دی اولاد ہے ساری سیدہ خدیجہ پاک دے شکم وچ پیدا پھر جدو خدیجہ پاک پردہ فرما گئیاں پردہ فرمان تو بعد جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں نو کدی کسی تے میں رشک نہیں کیتا اگر کیتا ہے تے خدیجہ الکبریٰ تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک علیہ السلام دے نکاح کماری آئی صرف ایک خاتون حضور دی ازواج بچو ایک کماری آئی یہ انہ دا خاصہ ہے لیکن تمام ازواج مطہرات وچ جڑا حضرت خدیجہ دا خاصہ ہے نا وہ کسی دا نہیں وہ اے وے کہ حضرت عائشہ حضور دے نکاح کماری آئی میرے نبی خدیجہ دے نکاح کمارے اور پھر جس وقت نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ تو بات کدی گوشت تقسیم کرنا ڈھیریاں بنانیاں تے فرمانا اے خدیجہ دی فلاں سہیلی نو دے کے آؤ اے خدیجہ دی فلاں سہیلی نو دے کے آؤ اے فلاں سہیلی نو پوچھا جانا آقا ایک تے اے دسو تسی اجے تک خدیجہ نو بھولے نے دوسرا اے عمل کیوں کر رہے ہو ادھے بھی دو مسئلے حل ہو گئے ایک تے سرکار فرمایا خدیجہ دی سہیلیاں نو گوشت جائے گا وہ خوش ہون گیا وہ اتھے خوش ہو سن خدیجہ قبر وچ خوش ہو سن مطلب خدیجہ پاک دی سہیلیاں نال اچھا سلوک کرن دی وجہ تو وہ قبر وچ خوش ہوئی آج اسی طرح سرکار ناصر حیات خان مرحوم دے صاحبزادگان اپنے والد صاحب دے دوستاں نو اکٹھا کر کے ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں یقیناً وہ بھی آج اپنی قبر وچ خوش ہیں کہ اساڈی اولاد اسی رات تے گامزن نے جس رستے تے اسی انہاں نو چھوڑ کے گئے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا گیا آقا اجے تسی خدیجہ پاک نو بھولے نے اگلا میں جملہ عرض کرنا ہے ذرا غور نال اور میں چاہتا کہ میں ہر بندہ ہو دی داد دے وے سبحان اللہ آگ کے داد دے وے جملہ میں ایسا عرض کرنے لگا کیونکہ میں یہ نہیں آگ سکتا پسند آئے تھے وہ پسند آنا والا جملہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا گیا آقا تسی اجے خدیجہ نو بھولے نہیں سرکار فرمایا میں اس خدیجہ نو کیویں بھول جاواں جدے شکم وچوں اللہ نے مینوں فاطمہ جی تھی عطا کیتی ہوے میں اس خدیجہ نو بھول جاواں جدے شکم اتری چو اللہ پاک نے میں فاطمہ جی شہزادی دیتی ہوگی اور تو انہوں پتہ ہے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ سیاسی سماجی شخصیات تشریف فرمانے بڑی قداور شخصیات تشریف فرمائے کسی عورت دیاں تین پہچانا دھی کی دیئے بیوی کی دیئے ماں کی دیئے ہن اگر غور کیتا جائے علامہ اقبال شاعر مشرق اقبال صاحب نے فارسی دے اندر لکھیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز بھئی میں حضرت مریم کیونکہ مریم بھی بطول ہے لیکن وہ بنی اسرائیل بھی بطول ہے
اتنے بھی میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں ایک تبرک پیش کرا کیونکہ تھوڑے چہرے دیکھ کے میرا دل خوش ہو رہا ہے کہ تسی خوش ہو کے سن رہے ہو. حضرت مریم بطول ہے لیکن بنی اسرائیل دی تے انہاں دا ذکر قرآن پاک وچ. میں کدی کدی حیران ہونا کہ بھئی بنی اسرائیل دی بطول دا ذکر قرآن وچ کیوں تے پھر میرے ذہن وچ خیال آندا کہ رب نے شاید بنی اسرائیل دی بطول دا ذکر قرآن کریم وچ اس تو کیتا ہے تاکہ قیامت تک کے لوگاں نوں واضح ہو جائے بنی اسرائیل دی بطول دا یہ مقام ہے محمد دی بطول دا کی مقام ہے. ندی عظمتہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ جڑیاں کھجور دے خشک درخت کول بیٹھ نوں اعلان تو تازہ کھجوراں ڈگن تے زکریا علیہ السلام پوچھن اے کتھوں آئیاں تے او اگوں آدیاں اللہ کولو یعنی بے موسم پھل عطا کیتے بے موسم پھل عطا کیتے. پھر حضرت زکریا نے اتھے ہی دعا کی تھی جتھے حضرت مریم نے بے موسم پھل عطا کیتے. آپ دا بڑھاپا ہے زکریا علیہ السلام دا عرض کی تھی مولا مریم نے بے موسم پھل دیتے نہیں تے میں نوں بھی بڑھاپے وچ پتر دے سکنا تے اللہ تعالیٰ نے آپ نوں یحییٰ علیہ السلام دی خوشخبری دیتی تے جے بنی اسرائیل دی بطول دا یہ مقام ہے مصطفیٰ دی بطول دا کی مقام ہے. تو تین پہچانن اقبال آکھیا بھئی حضرت مریم دی اکو پہچان کہ جناب عیسیٰ دی والدہ جناب حضرت عیسیٰ دی والدہ تے نال اقبال آکھیا آز سے نسبت حضرت زہرا عزیز. لیکن میں جدو زہرا پاک دیا نسبتاں والوکاں تے ترے نسبتاں تین نسبتاں دی کی دی پہچانا بھی ترائن تے جدو سیدہ پاک کی نسبتاں بیٹی کی دی نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بیٹی رحمت کل کائنات دی پہلے اندہ بھی امام پچھلے اندہ بھی امام. اور پھر اسلم صاحب بیان کر رہے سن شاعری دی صورت ہے ہر باپ واسطے بیٹی باسیت بیٹی رحمت ہے. تواڈیاں بیٹیاں تواڈے واسطے رحمت میریاں بیٹیاں میرے واسطے رحمت یاد صاحب دی بیٹیاں انہاں واسطے رحمت اسلم صاحب دی بیٹیاں ہر ایک دی بیٹیاں تواڈے واسطے رحمت. صدقے سیدہ پاک تواڈی عظمت تو تسی اس باپ واسطے رحمت ہو جڑے آپ کل جانا دی رحمت باسیت بیٹی. اور پھر ہر پتر دی جنت ماد قدمہ تھلے الجنت تحت اقدام الامہات. صدقے سیدہ پاک تواڈی عظمت تو تواڈے قدمہ تھلے اونا دی جنت ہے جڑے آپ جنتی جوانہ دے سردار ہیں. کیا مقام اس خاتون دا. اور دوسری نسبت اقبال نے بیان کی تھی بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. علامہ اقبال علیم مشکل کشا بھی آکھ رہا شیر خدا بھی آکھ رہا تاجدار حل عطا بھی آکھ رہا. اور میں تو انہوں جلدی جلدی دسا تاجدار حل عطا کون ہوندہ ہے. ایک ہوندہ سخی سخی او ہوندہ جڑا منگتے نو دیندہ ہے تے منگتا اور مانگدا اور دے دیندا وہ اور منگے اور دے دیندا تے تاجدار حل عطا اے سخی دے کے منگتا پھر بھی دی طلب راندی بھی اور دے وے اور دے وے اور دے وے. تاجدار حل عطا او اے جڑا ایک واری دے دے منگتے نو او دے کولوں تے دور دی گل وات کدائیں ہوروں بھی منگن دی لوڑ نہیں رہندی. وہ اتنا عطا کر دیندا نسلاں تک وہ جاری رہندا نسلاں بھی کھاندیاں. اس واسطے میں عرض کر رہا کہ رب کولوں کدی کچھ منگنا ہوئے نا تے بس انہاں دا حوالہ پیش کر کے منگ لیا. وہ انہاں دا حوالہ انہاں دا واسطہ رد نہیں کردا. کہ ہستیاں ہی ایسی ہیں بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو یہ دوسری نسبت بیوی کی دی تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. تیسری نسبت مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق ماں انہ دی جڑے عشق دا محور تے مرکز. اور جتھو کوئی عام انسان اللہ نال محبت دی انتہا کرے سیدہ پاک دے بچیاں دی شان اے وے اتو اللہ نال محبت دی ابتدا کر دے. تے جدو عشق آزماوے تے پھر 18 سال دا علی اکبر بھی نہیں رہن دیں دے 6 مہینے دا علی اصغر بھی قربان کر دیں دے. پھر اپنی بھانجے بھتیجے
اپنے برا سب کچھ قربان کر کے اپنا سر بھی سجدے کٹا کے عرض کر دیں مولا تو لے کے راضی ہے اسا دے کے راضی ہے تو کٹ کے راضی ہے اسا کٹوا کے راضی او ہستیاں کہ جڑے رب دی آزمائش وچ پوری طرح کامیاب ہوئے تے پھر جنہاں دا تعلق جنہاں نوں کامیابی دی سند رب دی بارگاہ وچ ملے تے پھر رب جنہاں نال محبت دا حکم دے آپ بھی کردا تے حکم دے رہے تے پھر جے حکم دے رہا کردا بھی ہے تے پھر جدوں یہ حوالہ پیش کیتا جانا تے بات ساڈی او موڑ سی بالکل نہ موڑ سی علامہ صاحب علامہ اقبال آکھرے جدوں تین نسبتاں میں سیدہ پاک یا پڑھیاں نا اگلے الفاظ سنو اقبال آکھتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس فرمانے جناب مصطفیٰ میرے پیریں حضور دی شریعت دی زنجیران منو نبی پاک علیہ السلام دا حکم روک دے اگر منو شریعت اجازت دین دی روک دی نا اقبال صاحب تسی کی کر دے انہاں کہ دنیا کعبے دا طواف کر دی اگر منو شریعت نہ روک دی ورنہ گردے تربتش گردید میں مدینہ شریف جنت البقیع جا کے سیدہ پاک دی قبر دا طواف کر دا اقبال آکھا میں سیدہ پاک دی قبر دا طواف کر دا تسی احباب کافی لوگ تشریف فرماؤ ایسے جنہاں طواف کعبہ کر کے تو انہوں پتہ ہے طواف کر کے 2 رکعت واجب مقام ابراہیم دے سامنے پڑھنے ہوں گے طواف تھا مکمل ہوں گا طواف تھا حصہ ہے اقبال آدھا میں سیدہ پاک دی قبر دا طواف کر دا لوگ کعبے دا طواف کر کے 2 رکعت مقام ابراہیم دے سامنے پڑھ دیں جے میں نو شریعت اجازت دیں دی تے میں 7 چکر سیدہ پاک دے مزار دے لا کے جدو سجدہ کرنا ہوندا تے میں کتے کردا سجدہ ہا پر خاک او پاشید میں سیدہ پاک دی قدم علی مٹی تے سجدہ اگر میں شریعت اجازت دے ایک کائنات دی وہ ہستی ہے آج بھی خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کسی پریشانی بھی چوہے نہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے کہ میں تو انہوں وظیفہ دے رہے ہیں توجہ نہ لے لو کسی موقع تے کام آ جائے گا 2 رکعت نفل پڑھ کے تے نبی پاک علیہ السلام دے وسیلے نال سیدہ پاک دی بارگاہ تحفہ پیش کر دے تے سیدہ پاک دی بارگاہ چرز کرو اے کم میں توڑنے ذمہ کر رہے ہیں میری اوقات نہیں کہ میں ڈائریکٹ رب نال گل کراں اساں توڑے درد کمی اسی توڑے درد نوکر ساڈی اوقات اگر ہے تے توڑے نام دی وجہ تے مہربانی کر کے ساڈے ایک گزارش رب دی بارگاہ پیش کر دیو بس او تے پھر توں پتہ لاجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان فردوس ادھر زہرہ کے قدموں میں پڑی زہرہ کی سواری ہے سوئے جنت فردوس نظروں کو جھکائے ہوئے مخلوق کھڑی ہے آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی کھڑی تو تسی انہاں دا حوالہ پیش کر دو انہاں دا نام لے دیو اساں تے جتنے کام کرانے ہیں اساں انہاں کو نہیں کرانے پھر رب انہاں دا حوالہ انہاں دا واسطہ موڑ دا نہیں ایک کائنات دی عظیم تر ہستیاں جنہاں دی مودت دا حکم قرآن دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ میں تو انہوں عمل دی توفیق عطا فرمائے کیا خوش نصیب ہو لوگ نے جنہاں دے مرن تو بعد ایصال ثواب اچھے ہستیاں دا ذکر ہو حضرت معاذ بن جبل فرماندے نبی پاک علیہ السلام نے میں نو یمن بھیجیا نا تے یمن میں پہنچیا عشاء دی نماز دا وقت سی بخاری دی حدیث سی تے امام صاحب نے جماعت کرائی تے نماز وچ نہ فاتحہ تو بعد انہاں نے کلمات تلاوت کیتے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا تے نماز مکمل ہوئی تے کہ یمنی کھلو کے آدھا جی ابراہیم خلیل اللہ دا ذکر کیتے ہی تے آج یقیناً ابراہیم علیہ السلام دی اماں جی دیاں اکھا ٹھڑیاں ہو گئی ہونیاں تے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پردہ فرمایا 2700 سال ہو گئے سے تے جے 2700 سال تو بعد ابراہیم علیہ السلام دا ذکر آئے تے انہاں دی اماں جی دیاں اکھا ٹھڑیاں ہو گئی ہونیاں تے آج 1400 سال تو بعد حسنین کریمین دا ذکر کریے تے سیدہ پاک دیاں اکھا ٹھڑیاں نہیں ہونی نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کریے تے آمنہ پاک دیاں اکھا ٹھڑیاں نہیں ہونی
علی پاک دا ذکر کریے تے فاطمہ بنت اسد پاک دیا کٹھڑیاں نہیں ہوندیاں ہونیاں انہاں ہستیاں نو اسی راضی رکھنا ہے تے انہاں دا ذکر کرنا ہی کرنا کوئی ڈکے انہوں آکو بھئی تو نہ کر اسی تے ذکر تو بغیر رہ ہی نہیں سکتے جی میں مچھی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی اسی انہاں دی محبت تو بغیر نہیں رہ سکتے تو اللہ پاک کی بارگاہ دعائے اللہ تعالیٰ میری توڑی عقیدت محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے سانو زندہ رکھے تھے حضور علیہ السلام دی غلامی ویج موت آئے تھے آقا کریم علیہ السلام دی غلامی ویج اور ختم شریف اسی پھر انشاءاللہ اس بات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان میرے مولا جتنی کلام پاک پڑھی گئی جو ذکر و اذکار ہویا اہتمام ہویا سب دا ثواب امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ہدیتن توفتن پیش کر دیں قبول فرما نبی کریم علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء و رسول آقا علیہ السلام دے والدین کریمین حضور علیہ السلام دی جمیع ازواج مطہرات آل بیت اطہار خلفائے راشدین جمیع صحابہ و صحابیات دی بارگاہ پیش کر دیں قبول فرما بالخصوص مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ پیش کر دیں قبول فرما انہاں نیک پاک واسطیاں دے توفیل آقا کریم علیہ السلام دے وسیلے نہ بالخصوص اس کلام دا ثواب بابا جی سردار محمد نواز خان بلوچ سردار محمد ناصر ایاد خان سردار خضر ایاد خان سردار ظفر ایاد خان سردار اسلم ایاد خان اور انہاں دی ہمشیرہ مرحومہ انہاں تمام دی بارگاہ پیش کر دیں قبول فرما ناصر ایاد خان صاحب دی بارگاہ بالخصوص اور انہاں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ انہاں دی روح پیش کر دیں قبول فرما
میرے مولا انہاں تمام مرحومین دی کامل بخشش فرما، انہاں دی قبراں نو منور فرما، زندگی دے صغائر کبائر معاف فرما۔ جتنے حاضرین حاضر نے جنہاں دے عزیز و اقارب ایمان دی حالت نال دنیا تو چلے گئے، سب دی بخشش فرما۔ امت مسلمہ علیہ اس کلام نو عام فرما، نبی پاک علیہ السلام دی کل امت دی کامل بخشش فرما، ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما، نیکی دی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم اے محفل ساڑھے سارے علی بخشش دا سبب بنا، جتنے مہمان تشریف لے آئے سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرما۔ انہاں چارہ بھائیاں نو میرے مولا اتفاق اتحاد نال مالا مال فرما، ہر قسم دے شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرما، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، نظر بد تو محفوظ فرما۔ انہاں دی والدہ صاحبہ دا سایہ صحت و سلامتی نال انہاں دے سراں تے تادیر قائم فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔